بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی انکل السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہم حضرت علی یار خان رحمت اللہ ان کی لکھی ہوئی کتاب حیات برزخیہ، اس کتاب کے ہم چیپٹر 6 پر ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے نسمہ، نفس اور روح۔ یہ کتاب قبر کی زندگی، قبر میں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا عذاب ہوتے ہیں، قبر کی زندگی کے بعد کیا زندگی ہے، یہ پوری کتاب اس کے بارے میں ہے۔ اور یہ کتاب ہم پورے ترجمے کے ساتھ میں حضرت آفتاب اقبال احمد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اینڈ یہ کتاب پوری سنت اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھی گئی ہے۔ جی انکل آپ بسم اللہ کریں۔ جی اس کتاب کا چیپٹر ہے، اس کا عنوان ہے نسمہ۔ نسمہ کی بحث میں دو امور کی وضاحت ہوگی۔ اول لفظ نسمہ کا مفہوم، دوم نسمہ کے متعلق عقیدہ۔ لفظ نسمہ کا مفہوم ذیل کی احادیث سے واضح ہو جائے گا، یعنی اس لفظ کا جو استعمال ہوا ہے احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ۔ پہلی حدیث ہے، فرمایا، اس کا ترجمہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم یہ کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، قیامت تک جسے بھی وجود میں آنا ہے وہ آ کر رہے گا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ پھر آگے دوسری حدیث فرمایا، اور کیا تم یہ کرتے ہو؟ قیامت تک جسے وجود میں آنا ہے آ کر رہے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پھر تیسری، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، اور کیا تم یہ کرتے ہو؟ قیامت تک جسے وجود میں آنا ہے پس ہو کر رہے گا۔ پھر چوتھی، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے 465، اور کیا تم یہ کرتے ہو؟ قیامت تک جسے وجود میں آنا ہے آ کر رہے گا۔ آگے پانچویں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ، اس کا خالق صرف اللہ ہے۔ چھٹی حدیث ہے، کوئی نسمہ ایسا نہیں ہے جس کے پیدا ہونے کا اللہ فیصلہ کرے اور وہ پیدا نہ ہو۔ اور امام ذہبی نے اپنی کتاب العبر فی خبر من غیر میں 33 میں فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد کا شمار کیا گیا تو وہ 33 آدمی بنے۔ احادیث مندرجہ بالا میں صاف ظاہر ہے کہ نسمہ اس کو کہا گیا جو مرد عورت کے نطفہ سے پیدا ہوتا ہے، یعنی اولاد آدم۔ اور امام ذہبی کے قول سے مزید وضاحت ہوتی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد کی تعداد 33 تھی، ان کو نسمہ کہا گیا۔ تو نسمہ سے مراد جسم معروح ہے جو مرد کے نطفہ سے عورت کے بطن سے پیدا ہو۔ نیلوی صاحب نے علامہ طور پشتی کا ایک قول فیض الباری سے نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں، علامہ نور پشتی نے نسمہ کی حدیث بیان کرتے ہوئے اس کا ترجمہ روح نہیں کیا بلکہ نسمہ ہی کیا۔ میں نے سمجھا کہ ان کے نزدیک نسمہ روح سے جدا کوئی چیز ہے۔ نیلوی صاحب اس پر بہت خوش ہوئے اور کہا، دیکھیے نسمہ اور روح میں کتنا فرق ہے۔ بات اتنی ہے کہ علامہ نور پشتی نے نسمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لفظ نسمہ ہی استعمال کیا اور اس لیے روح کا لفظ نہیں بولا۔ اور شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس سے میں نے سمجھا کہ ان کے نزدیک نسمہ
روح کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ حاصل کیا ہوا؟ علامہ نور پشتی نے نسمہ کے متعلق اپنا کوئی عقیدہ بیان نہیں کیا، شاہ صاحب نے اپنا قیاس ظاہر کر دیا۔ یعنی علامہ نور پشتی کے متعلق شاہ صاحب کا قیاس مذہب نیلوی کی بنیاد بن گیا۔ ایک شخص کے متعلق شاہ صاحب کا قیاس اگر اتنی بڑی وزنی دلیل ہے تو شاہ صاحب کے ایک حتمی فیصلے جس سے زیادہ وزنی دلیل کیوں نہ بنے؟ سنیے، فرماتے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں کہ تعامل کا لحاظ کیے بغیر صرف کسی نئے لفظ پر دین کی بنیاد رکھ دی جائے، اور جو شخص یہ حرکت کرتا ہے اس کے قدم کسی ایک مقام پر نہیں ٹکتے، ہر روز ایک نیا مسئلہ گھڑ لیتا ہے، کیونکہ روایات کی وسعت ظاہر ہے۔ یعنی دین کی بنیاد لفظ پر نہیں رکھی جاتی بلکہ تعامل امت کو دیکھنا چاہیے۔ جب پوری امت کے علماء نسمہ کا صحیح مفہوم روح یا روح مع الجسم بیان کرتے ہیں تو ایک قول وہ بھی ادھورا کہ نسمہ بمعنی نسمہ مذہب کی بنیاد بن جائے اور نیلوی صاحب پھولے نہ سمائے تو اس کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ ندائے حق کے صفحہ 15 اور شفاء صدور صفحہ 103 پر فرضی سلف، فرضی جمہور، فرضی اکابر کی جو رٹ لگائی ہے، تو فرضی گروہ سے نور پشتی کیسے بچ گئے؟ کیا توحیدی مذہب کا اصول ہے کہ جس عالم کی بات اپنے حق میں مل جائے، خواہ وہ دور دراز کار تعویل سے ہی اپنے حق میں بنا لی جائے، وہ عالم اصلی اور علماء صحاح کے گروہ جس بات کے قائل ہوں مگر ہوں توحیدیوں کے نظریہ کے مخالف، وہ علماء صلحاء کابر سب فرضی ٹھہرے۔ لفظ یہ کہ اسی علامہ نور پشتی کا قول جب حیات انبیاء کے متعلق پیش کیا گیا تو وہ مردود ٹھہرا۔ کیوں؟ اصل بات تو نسمہ کے متعلق جو آپ کا عقیدہ ہے فیصلہ طلب۔ ندائے حق صفحہ 40 پر نسمہ کے متعلق آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جسم معروع تھا، عاقل بالغ تھا، مرد عورت تھا، عالم زر میں قیام پذیر تھا، وہاں سے منتقل ہو کر عالم دنیا میں جسم عنصری میں داخل ہوا۔ دوسرا عقیدہ، جسم عنصری میں دو قسم کے اجزاء ہیں، اصلی اور زائد۔ جزو اصلی نسمہ ہے۔ یہ دو عقیدے سلف خلف مسلمان علماء میں سے کسی ایک کے ثابت کر دیں۔ علامہ نور پشتی نے نسمہ کی تفسیر روح سے کیوں نہ؟ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جب نسمہ عام ہے روح اور بدن دونوں کو، تو روح سے تخصیص کیوں کی جاتی؟ اور جب ساری امت کے علماء جانتے ہیں کہ نسمہ سے روح یا روح مال جسم ہی مراد ہوتی ہے، لہذا حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے نسمہ کا لفظ ہی استعمال کیا، اس پر بغلیں بجانے سے کیا حاصل؟ نیلوی صاحب نے نسمہ اور روح کو متغیر ثابت کرنے کے لیے ایک مقام پر لکھا کہ صرف روح کا ایک کام نہیں کہ کھائے پیے، جب تک مثالی جسم یا جسم عنصری سے متصل نہ ہو، اور نسمہ تو کھاتا پیتا ہے، لہذا نسمہ لازماً روح سے غیر ہے۔ مگر دوسرے مقام پر 79 پیج پر لکھا ہے کہ روح خود کھاتا پیتا ہے، اور اصل بات جو نیلوی صاحب کی سمجھ میں نہیں آ سکی یہ کہ روح کی نسبت جب ذات باری کی طرف ہوتی ہے تو اسے روح سے موسوم کیا جاتا ہے، جب بدن سے ہوتی ہے معلوف ہوتا ہے تو قصب اعصاب کرتا ہے تو نفس سے موسوم ہوتا ہے، اور برزخ اور جنت میں جب کھانے پینے کی نسبت اس طرف کی جاتی ہے تو نسمہ سے موسوم ہو جاتا ہے۔ چیز واحد ہے، روح خود مجسم ہے، انسانی بدن کو شکل پر ہوتا ہے، انسانی بدن کی شکل پر ہوتا ہے اور کھاتا پیتا ہے، اور حدیث میں اس کی واضح مثالیں ملتی ہیں۔ مومن کا نسمہ
यानी विद इन ब्रैकेट रूह एक परिंदे की सूरत में जन्नत के दरख्तों में मुअल्लक हूँ। अल्लामा बाजी कहते हैं अबुल जोहरी ने अबुल जोहरी कहते हैं कि नस्मा रूह नफ्स और बदन से बदन है। हाकिम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से बयान किया कि नस्मा रूह है। मालिक इब्न हुवैरस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह ताला नस्मा को पैदा करने का इरादा फरमाते हैं तो मर्द औरत से जमा करता है तो मर्द की मनी इस औरत की रगों में पट्टों में चली जाती है और आपने कुरान मजीद की आयत फी सूरत माशा का वक्त तलावत फरमाई और लुगत की किताब निहाया में कि नस्मा से मुराद रूह है। इसी तरह नस्मा से मुराद रूह है। इसी तरह इससे मुराद नफ्स और बदन इंसानी है और हर जानदार के लिए जिसमें रूह है और कामूस है कि नस्मा नफ्स और रूह का मुहर्रक है। चौथी हदीस है जी इसमें नरकात में है कि नस्मा से मुराद हर जी रूह है और कहा गया कि इससे मुराद नफ्स। पांचवी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नस्मा फितरत इस्लामी पर पैदा होता है और हमेशा इसी फितरत पर रहता है यहाँ तक कि जब वो अच्छी तरह बोलने लगता है तो इसके वालिदैन इसे यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं। अहदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाज़ेह हो गया कि नस्मा वो चीज़ है जो मर्द और औरत के मिलने से पैदा होता है और मर्द के नुतफा से पैदा हो जाहिर है कि इसे इंसान कहते हैं और रूह और जिस्म से मरकब होता है। लिहाजा ये कहना कि नस्मा रूह से गैर है हदीस के खिलाफ। यानी ये कहना कि नस्मा रूह से गैर है यानी रूह से अलग चीज है तो ये हदीस के खिलाफ। आगे जी तस्दीकात उलमाए मुहद्दिसीन जो सर्टिफाइड करते हैं उलमाए मुहद्दिसीन उसका बयान है। ये बयान हो चुका कि नस्मा का लफ्ज रूह या रूह माल जिस्म के लिए बोला जाता है और नीलवी साहब ने इसके बरक्स ये दावा किया कि नस्मा रूह से मगायर है। उलमाए कराम ने इस सिलसिले में जो फैसला कौन बातें की हैं जिनमें एक बयान की जाती है। नंबर एक फतल बारी 314 पेज शब महराज की तफसील के सिलसिला में फरमाया हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और ये दाएं बाएं इनके इनकी औलाद है और नस्मा की जमा है। हजरत जिब्राइल ने फरमाया ये हजरत आदम है और ये दाएं बाएं इनके नस्म औलाद हैं और नस्मा की जमा है और वो रूह है। नस्मा मोमन से मुराद नस्मा मोमन से मुराद रूह है और कर्तबी ने कहा कि नस्मा मोमिन है मोमिन से मुराद मोमिन की रूह है। अत-तकशफ अन मुहिम्मात तसव्वुफ ये मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इसके सफ़ा 52 पर रूह का नाम हदीसों में नफ्स और नस्मा भी आया है। नंबर 4 किताब रूह सफ़ा 117 और नस्मा अल मोमिन से मुराद रूह है और इस पर यह हदीस दलालत करती है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब अल्लाह ताला इस रूह को क़यामत के दिन इसके जिस्म में लौटाएगा
میں اس حدیث کو پھر سے پڑھتا ہوں. یہ کتاب روح صفحہ 117 پر ہے. اور نسمہ المومن سے مراد روح ہے، اور اس پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ اس روح کو قیامت کے دن اس کے جسم میں لوٹائے گا. آگے شرح عقیدہ الفارینی، یہ 59 پیج پر ہے. اور نسم لفظ نسمہ کی جمع ہے اور اس سے مراد روح ہے. جمع نسمہ وہیا روح. ان احادیث شروع اور علماء کے اقوال سے معلوم ہوا کہ نسمہ سے مراد روح ہے. لہذا یہ غلط ہے کہ نسمہ روح کے علاوہ کوئی چیز ہے جو عالم زر میں قیام پذیر ہے اور وہاں سے منتقل ہو کر بدل انسانی میں آتی ہے. کتاب روح صفحہ 117. دراصل لفظ نسمہ سے بعین انسان مراد ہوتا ہے اور اس کا اطلاق روح پر بھی ہوتا ہے، چونکہ انسانی زندگی کا مدار روح پر ہے. جب وہ اس سے جدا ہوتی ہے تو بدن کو مثل عدم کر دیتی ہے. اور اس کی دلیل کے نسمہ سے مراد انسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور نسمہ کو پیدا کیا. اور خلیل ابن احمد کا قول ہے نسمہ سے مراد انسان ہے، اور یہ بھی کہا کہ نسمہ روح کو بھی کہا جاتا ہے. علامہ خطابی فرما وغیرہ کا قول ہے کہ لفظ نسمہ کا اطلاق نفس انسان پر ہوتا ہے. اچھا، یہ 7ویں نمبر جی. اور نبی شرح مسلم میں یہ 90 پیج میں 90 نمبر میں انسان نسمہ کا اطلاق انسان کی ذات پر با اعتبار جسم معروح کے ہوتا ہے اور مجرد روح پر بھی ہوتا ہے. یعنی نسمہ کو انسان جسم اور روح کے ساتھ بھی اور فقط روح پر بھی اسے نسمہ کہا جا سکتا. معلوم ہوا کہ نسم جمع ہے نسمہ. معلوم ہوا کہ نسم حیوان اور انسان کے سانس لینے پر بولا جاتا ہے اور نسمہ انسان یا روح پر بولا جاتا ہے. لفظ نسمہ علماء لغت یعنی لغت کے اعتبار سے ڈکشنری میں لسان العرب پیج 573 لفظ نسم کی تشریح یوں کی گئی ہے، نسم اور ان نسم اور نسمہ سے مراد روح ہے اور جس میں سانس ہے، اور زی نسم کے معنی ہے زی روح. نسم لفظ نسمہ کی جمع ہے اور اس سے مراد نفس ہے. خالد نے کہا کہ نسمہ نفس روح ہے اور ہر چلنے پھرنے والی چیز کو بھی نسمہ کہا جاتا ہے. یعنی جس میں روح ہے اور ہر جاندار جس میں روح ہے اس پر بھی نسمہ کا اطلاق ہوتا ہے. اور حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور نسمہ کو پیدا کیا، یعنی روح والی چیز کو پیدا کیا. بعض کا قول ہے کہ نسمہ کا اطلاق ہر چھوٹی بڑی مخلوق اور چوپائے وغیرہ پر بھی ہوتا ہے اور ہر اس چیز پر جس میں روح ہے. نسمہ نفس روح ہے اور نسمہ روح اور انسان کو بھی کہا جاتا ہے اور ہر جاندار جس میں روح ہے اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. نسمہ اور مفسرین تفسیر جمل 501 نسمہ دو زبروں کے ساتھ سے مراد زی روح ہے. یہ لفظ تنسم سے اور اس سے مراد تنفس ہے. تفسیر مزری میں اس آیت میں دابہ سے مراد نسمہ ہے اور نسمہ کے معنی ہے جو زمین پر چلتا ہے یعنی انسان. اس آیت میں دابہ
دابا سے مراد نسمہ ہے جو زمین پر چلتا ہے، اور اس سے مراد بنی آدم ہیں۔ یہاں دابا سے مراد نسمہ ہے جو زمین پر چلتا ہے، یعنی انسان۔ مفسرین نے وضاحت کر دی کہ نسمہ ہر جاندار چیز پر بولا جاتا ہے، خواہ انسان ہو یا خواہ حیوان ہو، پرندے ہوں یا حشرات الارض ہوں، مگر اس کے برعکس نیلوی صاحب اسے عالم زر کی مخلوق بناتے ہیں۔ اور لطف یہ کہ عالم زر کا ثبوت ندارد شیخ انور فرماتے ہیں، جہاں تک عالم زر اور عالم نسمہ کا تعلق ہے یہ حدیث میں آیا ہے، مگر ہم نہیں جانتے کہ یہ کوئی مستقل عالم ہے یا نہیں۔ شیخ انور جیسا محقق تو عالم زر کے متعلق لاٹھی کا شیخ انور جیسا محقق تو عالم زر کے متعلق لا علمی کا اظہار کرے، اور نیلوی جیسا مدقق العالم زر کو ایک مستقل عالم قرار دے کر نسمہ کو اس کی مخلوق بناتا پھر عالم زر کا ثبوت تو پیش کریں۔ عالم زر کی ایجاد اور اس کا ماخذ قرآن میں عہد الست کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے، اس آیت کی مفہوم میں غلط نتیجہ اخذ کر کے نسمہ کے سلسلے میں عالم زر ایجاد کر ڈالا گیا، اس لیے کہ اس کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو قیامت تک ان کی پشت یا ان کی اولاد کی پشت سے ظاہر ہونے والی تھی، اس سے یہ عہد لیا گیا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں آنے سے پہلے کائنات کی ہر شے کا ایک وجود، ایک قسم کا وجود علم الہی میں ہوتا ہے۔ لہذا چنانچہ شیخ انور حدیث کی شرح فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اور جب تم صلب آدم میں تھے، اس پر دال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی اس وقت بھی کوئی صورت تھی جب وہ صلب آدم میں تھی، یعنی فلسفہ اس کا اطلاق اس مادہ پر کرتے ہیں جو ان کی پشت میں تھا۔ اس وجود کا ثبوت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر یہ بات خود سمجھ لو کہ اولیاء اللہ جن چیزوں کو وجود میں آنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، ان کا بھی ایک قسم کا وجود ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت باجید بستامی جب ایک مدرسہ کے پاس سے گزرے تو ہوا کا جھونکا آیا، آپ نے فرمایا مجھے یہاں سے اللہ کے بندے کی خوشبو آ رہی، تو وہاں شیخ ابو الحسن خرقانی پیدا ہوئے، اور جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یمن کی طرف سے تجلیات باری تعالیٰ دیکھ، اور یہاں خواجہ اویس کرنی پیدا ہوا، تو ان کا بھی ایک قسم کا وجود تھا۔ اسی طرح بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو مدینہ کی دیواروں کے قریب پاتا ہوں، حالانکہ وہ فتنے تو مدت مدید کے بعد اٹھے اور سامنے آئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان فتنوں کا ایک وجود پہلے موجود تھا، وہ مستقل وجود نہ تھا۔ اسی طرح اولاد آدم کا ایک قسم کا وجود علم الہی میں تھا، جس کو سامنے لا کر عہد کیا گیا۔ یہ مستقل وجود نہیں تھا، بلکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے خواب میں کسی چیز کا وجود معلوم ہوتا ہے۔ یہ چیزیں دیدنی ہوتی ہیں، بودنی نہیں ہوتی، یعنی ان کے لیے نہ کوئی مکان ہوتا ہے، نہ کہیں مکین ہوتی ہے، عارضی طور پر سامنے آئیں بھی پھر غائب ہو گئی۔ عقیدہ الفارینی 2 اس سلسلے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ تو صرف اس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، ان سے خطاب فرمایا، پھر ان کی یعنی آدم علیہ السلام کی صلب میں لوٹا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صلب سے ان کی ذریت کو نکالا، پھر اس سے عہد لیا، پھر اس کو صلب میں لوٹا دیا گیا۔ اور کتاب الروح 195 پیج پر میں ان کی پیدائش اور مستقر کے متعلق بیان ہوا۔ ان صورتوں کو ان کے مادہ سے نکالا، پھر اس میں ان کو لوٹا دیا۔ اور پھر اسی طرح صفحہ 197 پر لکھا ہے، فرمایا عہد لیتے وقت صلب آدم سے اولاد
فرمایا عہد لیتے وقت صلب آدم سے نکالے گئے پھر اس میں لوٹا دیے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیٹھ کو چھوا تو ان سے ان کی اولاد باہر نکل آئی، پھر ان کو اس کے پشت میں لوٹا دیا گیا۔ اس سے مراد کہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اس کی صورتیں اور مثالیں زر کی صورت میں نکالے گئے اور گفتگو کرانے پھر ان کو اپنی اصل پر لوٹا دینے پر معلوم ہوا کہ ذریت آدم پشت آدم سے نکالی گئی اخذ عہد کے بعد پھر صلب آدم میں لوٹا دی گئی، نہ وہ عالم زر سے نکالی گئی نہ اس عالم میں لوٹائی گئی، نہ کسی عالم زر کا کوئی نہ کسی عالم زر کا کوئی وجود ہے۔ لفظ رد یعنی لٹانا خود ظاہر کرتا ہے کہ حضرت لفظ رد یعنی لوٹانا خود ظاہر کرتا ہے کہ جہاں سے استخراج کا عمل ہوا وہیں رد کا عمل بھی ہوا۔ پھر رب العالمین نے جس طرح تقدیر علمی میں ان کی ترتیب رکھی ہے اسی وقت اور اسی ترتیب کے مطابق خارج میں ان کا وجود ظاہر ہوتا رہا۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ مخلوق کو جملہ بعد جملہ اس طریقے پر پیدا کرتا ہے جس پر تقدیر الہی گزر چکی ہے، پس مخلوق دنیا میں اس طریقہ سے پیدا ہوتی ہے جو رب العالمین نے اپنے علم ازلی میں مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے علم ازلی میں مخلوق کو وجود کرتا ہے، اس وقت زندگی اور صفات و حیات مقرر کرتا ہے، پھر اس میں تقدیر علمی کے مطابق مخلوق کو دنیا میں ظاہر کرتا ہے، اور اس تقدیر یعنی اندازہ میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جو اولاد نکالی گئی اس وقت ان کا وجود تقدیری تھا، حقیقی نہیں تھا۔ ان کی پیدائش، حیات، موت کا وقت، ان کا رزق، سب چیزیں تقدیری تھی۔ ان کی پیدائش مقررہ وقت پر ہوئی، تقدیر ازلی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کی۔ اخذ احد کے وقت یہ پیدائش عارضی اور وقتی تھی، اور ان کا بولنا، سننا، جواب دینا سب ان کے وجود کے مناسب سے تھا جو رب قادر نے چونٹیوں سے کام کرنے پر قادر ہے، اور اس نے ان سے بھی کلام کرا لیا۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چونٹی جیسی مخلوق کو پشت آدم سے نکالا تھا اسے سمجھ دے دی۔ میں حافظ ابن قیم کی عبارت دوبارہ سے پڑھتا ہوں جی۔ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چونٹی جیسی مخلوق کو پشت آدم سے نکالا تھا اسے سمجھ دے دی، جیسا کہ چونٹی نے ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کلام کی، اور پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ علامہ سیوطی نے اس سلسلے میں اس سرچشمہ کی نشاندہی بھی کر دی جس میں یہ فتنہ چھوٹا۔ ابن حزم ظاہری کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جسموں سے پہلے اکٹھا پیدا کیا، پھر ان کو برزخ میں رکھا، نہ پانی ہے وہاں، نہ آگ، نہ ہوا، نہ مٹی۔ اور جب اللہ تعالیٰ جسموں کو پیدا کرتا ہے تو ان روحوں کو داخل کر دیتا ہے، اور روح کے وقت اور روح اور موت کے وقت پھر اسی برزخ میں لوٹا دیتا ہے۔ اور یہ وہ قول ہے جو کسی مسلمان کی زبان و قلم سے نہیں نکلا، یہ تو بات فلاسفہ کے خرافات میں سے۔ حضرت نیلوی صاحب نے نسمہ کے متعلق جو لکھا ہے کہ جسم معروح ہے، عورت مرد عقل بالغ ذی فہم تھا۔ عورت میں نیلوی صاحب نے نسمہ کے متعلق جو لکھا ہے جسم معروف، عورت مرد عقل بالغ ذی فہم تھا،
عالم زر میں قیام پذیر وہاں سے منتقل ہو کر عالم دنیا میں جس میں عنصری میں داخل ہوتا ہے، اور نسمہ ہی جسم کا جزء اصلی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو نظام نے کہی، اور یہ وہی عقیدہ ہے جو خارجی نظامی بکرمی معمری اور صالحی اور کرامی فرقوں کا ہے، اور بقول علامہ سیوطی کسی ایک مسلمان کی زبان آج تک یہ بات نہیں نکلی۔ ہاں، فلاسفہ کا یہی مذہب ہے جنہیں دین اسلام سے دور کا واسطہ کیا۔ تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کر دی کہ انسان مکمل ہوا جس میں عنصری سے جب اس میں استعداد پیدا ہوئی تو ماں کے رحم میں اس بدن میں روح پھونکی گئی۔ احادیث میں یہی ترتیب مذکور ہے۔ نیلوی صاحب یہ بتائیں کہ نسمہ کس وقت جسد عنصری میں داخل ہوتا ہے، ماں کے رحم میں یا پیدائش کے بعد، اور اس کا ثبوت بحوالہ کتب دے۔ دوسری بات کہ جب جسم عنصری کی اصل جزء عقل بالغ ہے تو دار تکلیف میں داخل ہوتے ہیں اور اس کو مکلف ہو جانا ہے۔ 15-20 سال عمر گزرنے کے بعد مکلف ہونا کیا معنی؟ یہ اتنی لمبی چھٹی کس لیے؟ اخذ عہد کی تفصیل۔ اس سلسلے میں وہ مذاہب پائے گئے ہیں، اس سلسلے میں 2 مذاہب پائے گئے ہیں، روح بدن سے پہلے پیدا ہوئی یا بعد۔ اس میں پھر 2 مذہب ہیں۔ اول، روح بدن سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، یہ مذہب ابن حزم ظاہری صاحب نے ابن راہویہ اور محمد ابن نصر مرزوی کا ہے کہ یہ 3 حضرات کہتے ہیں کہ روح بدن سے پہلے پیدا ہوئے، انہیں برزخ میں رکھا گیا۔ علامہ سیوطی نے اس انداز میں اس قول کی تردید کی، ابھی گزر چکی۔ روحوں کی پیدائش 2، روحوں کی پیدائش بدن کے بعد ہوئی، یہ جمہور علماء اسلام کا قول ہے۔ یہ جمہور علماء اسلام کا قول ہے۔ اخذ عہد کے لیے روحوں کو علم تقدیری میں پیدا کیا گیا، جن کی تفصیل گزشتہ اوراق میں دی جا چکی۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ انسانوں کو پیدا کر کے عقل بالغ ہونے کے بعد ان کی طرف انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے اور انہوں نے قانون الہی کے دلائل پیش کیے، پھر ان سے اقرار لیا گیا نہ کہ قبل از پیدائش، اور علم تقدیری میں اخذ عہد لیا گیا جیسا کہ گروہ اول کا قول ہے، مگر اس دونوں میں کوئی بھی نیلوی صاحب کے نسمہ کا قائل نہیں۔ مولانا حسین علی صاحب نے بلغت الحیران مولانا حسین علی صاحب نے بلغت الحیران صفحہ 142 میں یہی دوسرا مذہب اختیار کیا کہ بعد بلوغت دلائل پیش کیے، مگر یہ ملحدانہ عقیدہ جو نیلوی صاحب نے پیش کیا یہ مسلمانوں میں اس لیے نظیر نہیں ملتی، اس لیے کہ نیلوی صاحب فرماتے ہیں کہ نسمہ عقل بالغ ذی علم ذی فہم تھا، جس میں عنصری میں آیا، مگر قرآن مجید کہتا ہے هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ دونوں باتوں میں واضح تضاد معلوم ہوتا ہے۔ کون کہے کہ اللہ کی بات چھوڑو اور نیلوی صاحب کے بات پلے باندھو؟ شیخ القرآن صاحب نے جواہر القرآن میں اخذ عہد کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کہ ارواح سے عہد لیا گیا تھا، اور نیلوی صاحب کہتے ہیں کہ نسمہ سے لیا گیا تھا، اور ساتھ ہی نسمہ اور روح کو جدا جدا چیزیں بیان کرتے ہیں۔ استاد شاگرد میں بھی تضاد پایا جاتا ہے۔ تحقیق عہد الست
اس سلسلہ میں اصولی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اخذ عہد کے لیے 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جواہر نمبر 1، جواہر جن میں مادہ اور کمیت دونوں موجود ہوں، جیسے بدن انسانی اور بدن انسانی وغیرہ۔ نمبر 2، جواہر جن میں مادہ نہیں کمیت ہے، جیسا کہ صوفیہ کے نزدیک اجسام مثالیہ۔ نمبر 3، جواہر جو مادہ اور کمیت دونوں سے خالی ہے، جیسے صوفیہ کے نزدیک ارواح اور حکماء کے ہاں جوہر مجردہ روح اور جوہر ہے۔ جوہر وہ ہے جو قائم بذات ہو۔ دار دنیا میں روح کو مادی بدن اس لیے دیا گیا کہ مادی چیزوں کو دیکھنے سنانے کے لیے مادی آلات کی ضرورت ہو۔ دار دنیا خود مادی چیز ہے، عالم برزخ مادی نہیں لطیف ہے، اس کی سب چیزیں بھی لطیف ہیں۔ اگر روح کو برزخ میں بھی جسم مثالی کا محتاج بنایا جائے تو جوہر نہ رہے گا، بلکہ اسے عرض تسلیم کرنا پڑے گا۔ لطیف چیزوں کو سنانے سمجھانے کے لیے روح کسی جسم کا محتاج نہیں۔ معلوم ہوا کہ جمہور اہل شرع جسے روح کہتے ہیں، اس کو روح مثالی جسم کہتے ہیں۔ جب صوفیہ کہتے ہیں کہ برزخ میں جسم مثالی کو عذاب ہوتا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ اہل شرع کے ہاں روح کو عذاب ہوتا ہے، اور روح خود جسم عنصری کی مثل سے خود جسم عنصری کی مثل جسم رکھتا ہے، وہی ناگ نقشہ اور وہی ہوتا ہے جس کا جسم مثل جسم عنصری کے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جسم مثالی کوئی الگ سے ہو اور جسم الگ قسم کا جسم ہے۔ شیخ انور فرماتے ہیں فیض الباری میں، علماء شرع کے نزدیک عالم 2 ہیں، ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم جسمانی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے صوفیہ نے جسے صوفیہ نے عالم مثال کہا ہے، وہی ہے جسے عالم شرع نے عالم ارواح کہا ہے، کیونکہ انہوں نے ملائکہ، جن اور نفوس کو عالم مثال میں شمار کیا ہے، اور علماء شرع کے ہاں بعین ہی یہی چیزیں عالم ارواح میں شمار ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ فرق صرف نام کا فرق ہوا، اور جس کو صوفیاء نے ارواح مجردہ کا، علماء شرع نے اس پر کوئی بحث نہیں کی۔ اور عالم مثال کسی مقام یا مکان کا نام نہیں جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے، بلکہ وہ موجودات کی ایک قسم کا نام ہے۔ عالم مثال میں مادہ نہیں، البتہ کمیت ہے، اور مقدار بھی جیسا آئینے میں کسی چیز کا عکس نظر آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ محقق بات یہ ہے کہ صوفیہ جو عالم مثال کے قائل ہیں، انہیں یہ بات کشف سے معلوم ہوتی، مگر وہ عالم مثال علماء شرع کے ہاں عالم ارواح کہلاتا ہے، کوئی الگ شے نہیں۔ یہ محض نام کا اختلاف ہے، ذات میں نہیں۔ ذات ایک ہے، اس کو صوفیہ نے عالم مثال کہا اور علماء شرع نے عالم ارواح کہا۔ نیلوی صاحب کا عالم زر محض ایجاد بندہ قسم کی شے ہے۔ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ اس چیز کا کوئی تیسرا نام دے کر عالم زر کہہ دے، مگر اسی نئے نام کی وجہ سے وہ کوئی دوسری چیز نہیں بن جائے گی۔ لہذا نیلوی صاحب کے فرضی نسبہ اور فرضی عالم زر کا شریعت محمدی میں کوئی وجود نہیں، اور نیلوی صاحب نے تسکین الصدور میں پیش کردہ اسلامی عقیدے کے برعکس اپنا باطل اور من گڑت عقیدہ پیش کر دیا، مگر کوئی
دلیل پیش نہ کر سکے۔ جب ان کا اختراعی نسمہ باطل ہوا تو اس کا بدن انسانی کا جزو اصلی ہونا، برزخ میں سے سوال جواب ہونا، اس کی طرف سے آدھا روح کا ہونا، یہ سب باطل ٹھہرے۔ تو جب باطل ٹھہرے اور جب یہ باطل ٹھہرا کہ نسمہ جزو اصلی ہے بدن انسانی کا، تو نسمہ کی طرف آدھا روح کا عقیدہ لازماً باطل ٹھہرا۔ اب بدن انسانی ہی باقی رہا، سو آدھا روح اسی بدن انسانی کی طرف ہوتا ہے، یعنی روح جو واپس لوٹتی ہے وہ اسی انسانی بدن کے اندر لوٹتی ہے، اور یہی تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ نیلوی صاحب نے ندائے حق کے صفحہ 72 پر اپنے عقیدے یعنی آدھا روح جسم مثالی کی طرف ہوتا ہے کی تائید میں جو نام گنوائے ہیں، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اس کی مثال اہل علم کے ہاں کوئی بازاری لوگوں میں بھی نہیں۔ اگر اس میں صداقت کا شائبہ بھی ہے تو ان بزرگوں میں سے صرف 4 کا قول ما حوالہ کتاب مقید صفحہ 12 پیش کریں، اور ان الفاظ میں سے کسی ایک بزرگ کا قول پیش کریں کہ السنہ جزء الاصلی لجسم انسان و یس نسمہ انسان و یا مرکبت من جسم روح و یا عاقلت بالغہ عنہ سال۔ مگر آپ یہ جرت کیوں کریں گے جب آپ تمام مذہبی کتب بخاری مسلم سمیت کو ساقط الاعتبار قرار دے چکے، تو معتبر کتب آپ لائیں گے کہاں سے جب آپ کہہ چکے کہ سلف صالحین کابر جملہ علماء سب فرضی اور مصنوعی ہیں، تو آپ کی اصلی بڑے اکابرین کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں گے؟ آخر میں نیلوی بندیالوی اور ان کے ہم نوا توحیدی حضرات کے چند مخصوص عقائد اور ان کے ماخذ بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ مسلمان ان کی حقیقی حیثیت سے آگاہ ہو جائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ نمبر 1، اسلام کی بنیاد 5 اصولوں پر ہے، مگر ان کے نزدیک 6واں اصول بھی ہے، اور حقیقتاً وہی ایک اصول ہے جو اسلام اور غیر اسلام میں ماب امتیاز ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ جو آدمی توحیدی جماعت میں داخل ہو وہی مسلمان ہے، ورنہ وہ کتنا ہی فاضل متقی اور ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ لوگ علماء دیوبند کو اپنی تقاریر میں برملا مشرک کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ انہوں نے بکر بن اخت ابن عبد الواحد سے لیا ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کی جو آیات کفار کے حق میں نازل ہوئی، یہ لوگ ان آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کر کے، یہ خارجیوں کا طریقہ ہے جس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم شرار الخلق اللہ ذرقوا الی آیات اللہ نزلت فی الکفار جعلوها علی المؤمن۔ شیخ القرآن نمبر 3، شیخ القرآن صاحب کا عقیدہ کہ حیوانوں کی حشر نہیں ہوگی، یہ عقیدہ قرآن کریم کی کئی آیتوں اور حدیث سے خلاف، بالخصوص باب زکوٰۃ میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ جن جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی گئی میدان قیامت میں وہ جانور ان کو سینگوں سے ماریں گے اور پاؤں سے روندیں گے۔ گویا شیخ القرآن قیامت کا جزوی انکار کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ فرقہ شمائیہ سے لیا ہے جو شمائیہ ابن اشرس اور غیری کے تابع ہے۔ یہ شخص 213 ہجری میں خلیفہ مامون معتصم اور واسط کے زمانے میں ہوا تھا۔ نمبر 4، نسمہ کے متعلق جو عقیدہ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، یہ دنیا میں کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں رہا۔ نمبر 5، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بدن، یہ گوشت پوشت، ہڈی خون چمڑا وغیرہ جو مجسم نظر آتا ہے، یہ انسان نہیں بلکہ پوشیدہ چیز ہے جو جزو لا یتجزی یا لا یتجزا۔ یہ عقیدہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کے خلاف سرنڈر ہے۔ یہ عقیدہ نظام زاہد محمد بکر ابن اخت عبد الواحد کا ہے۔ انہوں نے یہ عقیدہ فرقہ نظامیہ عمریہ
اور بکریہ سے لیا ہے جو باطل فرقے تھے۔ نمبر 6، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تواتر کوئی چیز نہیں، کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر نہیں، جیسا کہ شفا صدور اور صفحہ 103 پر موجود ہے۔ یہ عقیدہ فرقہ نظامیہ سے لیا ہے، اور نظام نے تواتر کی حجت ہونے کی مخالفت کی۔ یہ نمبر 7، یہ لوگ اجماع امت کے منکر ہیں، جیسا کہ ندائے حق صفحہ 15 پر موجود ہے کہ سلف فرضی، ان کا دین فرضی، جمہور فرضی۔ یہ عقیدہ انہوں نے نظام سے لے لیا۔ نظام نے اجماع کے حجت ہونے کی مخالفت کی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ آثار صحابہ و اقوال صحابہ قابل حجت نہیں۔ ندائے حق 19 پیج میں یہ عقیدہ انہوں نے نظام سے لیا۔ نظام نے اقوال صحابہ اور تابعین پر تان کیا، اور اس کی وجہ ان کے اجتہادی فتوے۔ نمبر 9، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس گڑھے میں میت کو دفن کیا جاتا ہے یہ قبر نہیں، نہ اس میں سوال و جواب میں کبھی رہن ہوتا ہے، نہ عذاب اور ثواب۔ یہ عقیدہ قرآن حکیم کی کم از کم 10 آیات اور حدیث کے دفتر کی تکذیب ہے۔ نمبر 10، اس کا عقیدہ یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بدن انسانی کو قبر میں عذاب و ثواب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بدن انسان ہی نہیں، روح کا عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ معتزلہ کا ہے، کفار۔ یا یہ کفار ہند کا ہے۔ ان کے نزدیک نمبر 11، ان کے نزدیک کشف شرک ہے، خواہ کشف انبیاء ہو یا اولیاء۔ نمبر 12، ان کے نزدیک محمد ابن عبد الوہاب معیار حق ہے، جو شخص اس سے اختلاف کرے وہ باطل ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کو مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے کیوں وضاحت کی کہ شیخ الاسلام کے قائد وہی ہیں جو خوارج کی۔ 13 نمبر، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام، اولیاء اللہ، رسول صالحین طاغوت ہیں، معاذ اللہ۔ اس طرح ملائکہ بھی طاغوت ہیں، جیسا کہ جوار القرآن اور البرہان میں بیان کیا ہے۔ ہاں، اقامت البرہان میں یہ فرقہ بیان ہوا، یہ فرق بیان ہوا کہ طاغوت 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جس میں مادہ طغیان ہو، یعنی گمراہی کی دعوت دے، دوم جس میں مادہ طغیان نہیں، صرف انبیاء، اولیاء اور ملائکہ۔ اجزائے اصلیہ انسان، نیلوی صاحب نے بتایا کہ جسم کے اجزاء 2 قسم، ایک اصلی دوسرا زائد۔ پھر یہ فرمایا کہ نسمہ انسان کا جزو اصلی ہے، مگر اس پر دلیل کوئی نہیں پیش کی۔ پہلی بات تو درست ہے کہ جسم کے اجزاء 2 ہیں، مگر اس میں تفصیل جو عبوری بیان کی وہ بھی غلط ہے۔ اس امر کی وضاحت درکار ہے کہ جزو اصلی کون ہے، ان کا مادہ کیا ہے، اور زائد کون سا ہے، وہ کس مادے سے پیدا ہوئے۔ اس سلسلے میں قرآن حکیم رہنمائی کرتا ہے، اور لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقہ، اخیر تک۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر انسانی پیدائش نطفہ سے ہوئی۔ جو اجزائے انسانی اولا نطفہ سے پیدا ہوئے وہ اجزائے اصلیہ ہیں، اور جو اجزائے انسانی غذا سے پیدا ہوئے وہ اجزائے زائد ہیں۔ نمبراس شرح عقائد صفحہ 323 میں اس کی تفصیل یوں دی گئی، خوب سمجھ لو۔ ہر بدن کے اجزاء اصلی اور زائد ہوتے ہیں۔ اصلی سے مراد وہ اجزاء ہیں جو کھانے پینے سے پہلے ہوں، اور زائد وہ ہیں جو غذا سے حاصل ہوں۔ بعض کہتے ہیں کہ اجزائے اصلی وہ ہیں جو ماں باپ کے نطفہ سے حاصل ہوں، اور شعر حاجیہ کہتے ہیں کہ عادہ بدن سے مراد اجزائے اصلی کا عادہ ہے جو اول سے آخر تک باقی رہتے ہیں، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
اشارہ انہی اجزائے اصلی کی طرف ہے۔ آپ نے فرمایا انسان کا سارا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے سوائے عجب الضم کے کہ اسی سے پیدا کیا گیا اور اسی سے ترکیب ہوئی۔ اس تشریح سے واضح ہو گیا کہ جزو اصلی وہ ہے جو عقل و شراب سے پہلے وجود میں آئی، ماں باپ کے نطفہ سے وجود میں آئی۔ حدیث کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ جزو اصل عجب الضم ہے۔ نیلوی صاحب نے صرف علم کے زور پر نسمہ کو جزو اصلی قرار دیا، دلیل کوئی نہیں پیش کی۔ شیخ ابن الحمام مسامرہ صفحہ 219 پر لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ جوہر جس سے بدن تیار ہوتا ہے وہ سارا معدوم ہو جاتا ہے سوائے اس حصہ کے جس کا ذکر صحیح حدیث میں موجود ہے، اور یہ عجیب الضم ہے۔ اسے بخاری، احمد اور ابن حبان نے روایت کیا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں عجب الضم کے بغیر انسان کے تمام اجزاء بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ جمہور نے اس کے ظاہر سے اخذ کیا اور کہا عجب الضم بوسیدہ نہیں ہوتی اور نہ اسے مٹی کھاتی۔ عجب الضم کے بغیر انسان کے ہر جزو کا بوسیدہ ہو جانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ انسان کی حیت عجب الضم ہے، اور یہ بدن انسانی کی بنیاد ہے جیسے مکان کی بنیاد ہوتی ہے، کیونکہ مکان کی بنیاد پہلے اٹھائی جاتی ہے پھر اس پر عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ علم الکلام میں جو اس بات پر بحث کی گئی ہے کہ محشر میں آدھا کس طرف ہوگا، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ حصہ جس میں انسان عجب الضم ہے، اس لیے اس عجب الضم کے علاوہ ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجب الضم کے بغیر انسان کے تمام اجزاء کو مٹی کھا جاتی ہے اور اسی سے اس کی پیدائش ہوئی، اسی سے اس کی ترکیب ہوئی۔ حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ بدن کی بنیاد ہے جیسے دیوار کی بنیاد ہوتی ہے، تو اسے مٹی نہیں کھاتی کیونکہ وہ اسی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کی پیدائش کی ابتدا اسی سے ہوئی ہے، اور قیامت کے دن اس کے جسم کی ترکیب بھی اسی سے ہوگی۔ اور شرح عقیدہ سفارینی میں ہے کہ ایک ہڈی کے بغیر انسان کے تمام اعضاء بوسیدہ ہو جاتے ہیں، اور اس ہڈی کا نام عجب الضم ہے۔ قیامت کے دن اسی ہڈی سے جسم کی ترکیب ہوگی۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی ہڈی ہے؟ فرمایا عجب الضم۔ مالک، ابو داؤد اور نسائی نے یہ روایت کی ہے کہا انسان کے تمام اجزاء کو مٹی کھا جاتی ہے سوائے عجب الضم کے، اسی سے پیدا کیا گیا اور اسی سے مرکب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب الضم کے بغیر انسان کے تمام اعضاء کو مٹی کھا جاتی ہے، اور عرض کیا گیا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہے اور اسی سے تمہاری پیدائش ہوتی ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شارحین حدیث، علماء متکلمین، فقہاء اکرام کے اقوال سے یہ امر واضح ہو گیا کہ انسان کے اجزائے اصلیہ وہ ہیں جن سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے۔ ان میں سے عجب الضم وہ ہڈی ہے جسے نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ جلا سکتی ہے، اسی سے انسان کی ابتدا ہوئی، اور برزخ میں اسی عجب الضم سے انسان کی ترکیب ہوتی ہے۔ اس حقیقت کا انکار دراصل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، اور نیلوی صاحب نے اس انکار کی جرت کاری ڈالی اور اپنے ذہن سے ایک بات پیدا کر دی کہ نسمہ جزو اصلی ہے، اور اس ایجاد مدہ کے لیے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ تو کیا کوئی مسلمان یہ جرت کر سکتا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈال کر نیلوی صاحب کا مخترع قول قبول کر لے؟ مگر اس کا کیا کیا جائے، مسلمان کہلانے والے بلکہ اسلام کے ٹھیکیدار صرف اسے قبول کرنے کی جرت ہی نہیں کرتے، بلکہ اس باطل عقیدہ کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، اور اسے تسلیم نہ کرنے والوں کو اور مشرک بھی قرار دے رہے ہیں۔
نیلوی صاحب کے لیے ایک صورت اختیار کر لینے کی گنجائش موجود ہے کہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ یہی عجب الزم تو ہمارے نزدیک نسمہ ہے۔ ندائے حق میں یہ تفصیل کر دینا لغزش قلم کی وجہ سے رہ گیا، مگر نیلوی صاحب نے ایسا جال خود بنا ہے جس میں نکل نہیں سکتے۔ اگر یہ بات کہہ بھی دیں تو اپنے قول کی تعویل کیا کریں گے کہ نسمہ عاقل بالغ اور عورت وغیرہ ہے؟ کیا عجب الزم میں یہ اوصاف ثابت کر سکے گی؟ حضرت عمر کے سما سے انکار کی حقیقت۔ اب حضرت عمر کے سما کے انکار کی ذرا ملاحظہ ہو، مشکات شریف صفحہ 345۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولان بدر کے نام اور ان کے باپوں کے نام سے پکارنا شروع کیا اور فرمایا کیا یہ اچھا ہوتا تم خدا اور رسول کی اطاعت کرتے تو تم ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے ہم نے صحیح پایا، کیا تم نے بھی اپنے وعدوں کو سچا پایا؟ وہ فرمانے لگے جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے جان لاشوں سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو کچھ میں ان سے کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اے عتبہ ابن ربیعہ، اے شیبہ ابن ربیعہ، اے امیہ ابن خلف اور اے ابو جہل ابن حشام۔ اس روایت کو ابن اسحاق اور احمد وغیرہ نے اخراج کیا اور طریق ثابت سے احمد اور مسلم نے روایت کیا۔ حضرت انس نے چاروں نام گرائے اور اس کا سیاق اتم ہے۔ حدیث کے شروع میں فرمایا کہ 3 دن کے بعد خطاب کیا جب اس کے جسم پوشیدہ ہو گئے تھے، اور اس میں یہ زائد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ 3 روز کے بعد ان سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ کیا وہ سنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو کچھ میں ان سے کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن جو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی وہ جواب جسے تم سن سکو۔ اس حدیث سے یہ گروہ استدلال کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سماع موتا کے قائل نہ تھے، مگر یہ استدلال الٹا ہے۔ حضرت عمر نے انکا لا تسمع الموتا کے تحت اظہار تعجب کیا۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقید خلف بیان فرمایا کہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ حدیث میں یہ فرمایا یہ نہیں ملتا کہ تو سوچنے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حلفیہ بیان کے بعد حضرت عمر کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، یا یہ کہ قرآن لانے والا مجھ سے زیادہ قرآن کو سمجھتا ہے، اس لیے اپنی غلط فہمی کے احساس کے بعد اپنے پر ڈرے رہتے، یا یہ کہ قرآن لانے والا مجھ سے زیادہ قرآن کو سمجھتا ہے، اس لیے اپنی غلط فہمی کے احساس کے بعد اس پر اڑے رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر پہلا رد عمل صحیح تسلیم کر لیا جائے تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر سماع موتا کے قائل نہیں تھے، مگر حضرت عمر کے ایمان کا ثبوت کہیں سے تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر دوسرا رد عمل تسلیم کیا جائے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر سچے مومن تھے۔ جب کسی بات میں شک ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غلط فہمی کو دور کر دیتے، تو حضرت عمر سچے مومن کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف آخر سمجھتے تھے، مگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر کو میت کے سننے کے متعلق جو حیرت تھی وہ ختم ہو گئی اور یقین کامل ہو گیا کہ واقعی وہ ہم سے بہتر سنتے ہیں۔ جدید محققین نے پہلا رد عمل تسلیم کیا اور انہیں یہ سمجھنا مبارک، مگر اس سے ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے جو اس پر غور فرما لیں کہ آیت انکا لا تسمع الموتا مکہ میں نازل ہوئی اور غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا۔ اتنی طویل مدت میں رسول اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا صحیح مفہوم معلوم نہ ہو سکا، اور کفار
بدر کو پکارنا شروع کر دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مدت کے بعد قرآن کی ایک آیت کا مطلب معلوم. ذرا آپ ریکارڈنگ کو کر لیں گے. اللہ، یہ 3-4 پیج کا. جی آپ بسم اللہ کریں. جی 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 بات یہ جی تھی کہ بھائی یہ جو واقعہ ہوا ہے نا جی بدر والا، یہ آیت اس سے بہت پہلے ہے. یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم، آپ مردوں کو من فی القبور جو چلے گے ان کو آپ سنا نہیں سکتے. تو یہ آیت تو پہلے کی ہے، اور یہ اب یہاں آزاد ہے. آیت انک لا تسمع الموتى مکہ میں نازل ہوئی، اور غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا ہے. اور یہ ظاہر ہے بدر یہ مدینہ کے قریب ہے جی، ان بٹوین مکہ سے بہت دور ہے اور مدینہ کے قریب ہے. تقریباً بدر میں ہے کوئی 150 کلومیٹر بیفور مدینہ منورہ ہے جی. تو یہ اس جگہ پر یہ وہ کفار کی وہ لاشیں اس کنویں میں ڈالی گئی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کر ان کو کہہ رہے ہیں بھائی سناؤ بھائی تمہیں کیسا لگا آپ جدھر تم گئے، اور کاش کہ تم یہ میری بات مان لیتے تو آج تم اس انجام کو نہ پہنچتے. تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ پوچھ رہے ہیں، تو یہ فرما رہے ہیں کہ مکہ میں نازل ہوئی اور غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا. اتنی طویل مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا صحیح مفہوم معلوم ہے نہ ہو سکتا، اور کفار بدر کو پکارنا شروع کیا. اور حضرت عمر کے سمجھانے پر حضور کو اتنی مدت کے بعد قرآن کی ایک آیت کا مطلب معلوم ہوا. معاذ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ ہے عقیدہ مخالفین کا، جسے جو شیخ القرآن کہلاتا ہے، یا کہ بھائی یہ اگر اس کے عقیدے کو مان لیا جائے کہ مردے کو سنتے نہیں ہیں، تو یہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ حضور پر آیت نازل ہوئی ہے مکے میں، اور 2 ہجری تو 2 سال تو یہ بھی بنتے ہیں. آیت شاید اس سے بھی پہلے نازل ہوئی ہو سکتا ہے وہ 3 سال بنتے ہوں، 4 سال بنتے ہوں، 2.5 سال بنتے ہوں، لیکن 2 تو پکے بنتے ہیں نا جی، کہ 2 ہجری میں بدر میں یہ واقعہ ہوا ہے. تو اتنے سالوں کے بعد حضور پر نازل ہو آیت، اور حضور کو مطلب نہیں پتا اس میں اس آیت میں کہ انک لا تسمع الموتى، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اچھا بھائی، اگر حضور کو یہ پتا ہوتا اس طرح جس طرح یہ مانتے ہیں کہ حضور مردوں کو نہیں سما موتا مرموں کو نہیں سنا سکتے، اگر یہ حضور کو 2 سال سے عقیدہ نہیں سمجھ آیا تھا جو آپ نے اس پر مردوں سے باتیں کی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر حیرانی کا اظہار کیا، تو پھر اس کا مطلب ہے پھر حضرت عمر نے حیرانی کا اظہار کیا تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ سمجھ آ گئی کہ یہ نہیں سنایا جا سکتا. اگر ان کی یہ بات مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے حضور نے حضرت عمر کے بتلانے پر اس آیت کو پھر صحیح سمجھا ہے، اور اعوذ باللہ من ذالک انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ نہیں سن سکتے. لیکن حضور نے تو ایسا نہیں کہا. حضور نے تو اللہ کی قسم کھا کے اس کو عمر رضی اللہ عنہ کو کہا قسم ہے اس کی رب کی جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے ہاتھ میں جان ہے، کہ یہ جتنا تم سنتے ہو اس سے کام نہیں سنتے، اتنا ہی بھی سنتے. تو حضرت عمر کے سمجھانے پر حضور کو اتنی مدت کے بعد قرآن کی ایک آیت کا مطلب معلوم ہوا. معاذ اللہ، اور اگر معلوم تھا تو عمدن قرآن کے خلاف مردوں کو پکارنا کیوں شروع کیا؟ معاذ اللہ. اگر اس کا کوئی تصور مومن کر سکتا ہے، کہتے ہیں یہ تو کوئی مسلمان یہ تصور نہیں کر سکتا یہ بات جو یہ عقیدہ بنائے بیٹھے. یہ حضرت نے اصل میں ساری کیلکولیشن کر کے یہ اس دلیل دی ہے یہ بدر والے موقع کی. یہ ہے جدید محققین کے نزدیک نبوت اور رسالت کا مقام، اور یہ ہے ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان اپنے مذمومہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ایسی حرکت کرے جس سے مقام نبوت اور رسالت کی توہین لازم آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے.
اب اگلی بات حضرت عائشہ، یہ پھر حضرت عائشہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی سماع موتا کی قائل نہیں تھی۔ تو یہاں اب نمبر 1 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین بدر کو جو خطاب فرمایا، اس سلسلے میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ نے اس کا انکار کیا تھا، کیونکہ وہ بھی آیت انک لا تسمع الموتیٰ کا مفہوم وہی سمجھتی تھی جو حضرت عمر کے لیے وجہ حیرانگی بنا تھا۔ اس موقع پر پھر وہی صورت قابل غور ہے کہ آیت انک لا تسمع الموتیٰ کی ایک تفسیر وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، دوسری تفسیر وہ ہے جو عائشہ سمجھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کے ذہن میں ہوتے ہوئے مقتولین بدر کو خطاب کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کے معنی وہی نہیں جو اول نظر میں لوگ سمجھ بیٹھے ہیں اور حضرت عائشہ نے سمجھے۔ قرآن کی کسی آیت کا صحیح مفہوم متعین کرنے کے لیے معیار فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا، یعنی جو رسول اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کا مفہوم سمجھا وہی اصل میں اس کا مفہوم ہوگا قرآن۔ تو قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی قول حجت نہ ہو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے مقابلے میں حضرت عائشہ کا قول حجت نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اگر حضرت عائشہ اجتہادی غلطی کی بنیاد پر اس موقع پر عقیدہ عدم سماع موتیٰ میں ہی رکھتی تھیں تو بعد کی روایات میں ان کا رجوع ثابت ہے، جیسا کہ گزشتہ باب میں بیان ہو چکا۔ مغاری ابن اسحاق میں یونس ابن بکیر کی روایت بسناد جید حضرت عائشہ سے مثل حدیث ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اس میں کہ جو کچھ میں انہیں کہہ رہا ہوں تم ان سے بہتر نہیں سنتے، اسے امام احمد نے باسناد حسن اخراج کیا۔ اگر یہ حدیث محفوظ ہے تو گویا حضرت عائشہ نے انکار سماع سے رجوع کر لیا جب انہیں ان کبار صحابہ کی روایت سے ثابت ہو گیا، کیونکہ وہ خود تو اصل واقعہ میں حاضر نہیں تھی۔ یہ جو واقعہ ہوا جس میں حضور نے یہ بات کی، اس میں عائشہ تو موجود نہیں تھی اس جگہ۔ تو اگر کوئی بزرگ عائشہ کا رجوع تسلیم نہیں کریں اور اس پر مصر ہوں، یعنی ضد ہوں کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس عقیدہ پر قائم رہی، تو پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ایک طرف متواتر احادیث اور اجماع صحابہ اور دوسری طرف عائشہ، کون سا پہلو راحج ہوگا، کون سا مرجو ہوگا۔ چنانچہ سلف کی رائے یہ ہے فتح الباری، اور یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو حضرت عائشہ کا رد کرنا اور اس کے بارے میں جمہور صحابہ نے المؤمنین کی مخالفت کی، ابن عمر کی روایت کو قبول کیا کیونکہ دوسری روایت کے موافق۔ بہرحال حضرت عائشہ کا ایسی بعض احادیث کے رد کرنے کا معاملہ ایسا ہے کہ جمہور صحابہ اور تابعین نے اسے غیر معتبر قرار دیا۔ ابن کثیر میں اور علماء کے نزدیک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح ہے، کیونکہ کثیر وجود سے ان کی صحت کی شواہد موجود ہیں۔ اس سے بھی زیادہ مشہور وہ روایت ہے جو ابن عبد البر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بیان کی اور اسے صحیح کہا۔ اس حدیث میں ابن رجب کی جرح مبہم ہے جو قابل حجت نہیں۔ حدیث کی صحت اور تعدیل بھی موجود ہے، اس لیے درجہ حسن سے نہیں گر سکتی، اور سماع موتیٰ کے حدیث متواتر ہیں۔ کتاب الروح سلف صالحین امت کا اس سماع موتیٰ پر اجماع ہے، اور ان سے متواتر روایات آ چکی ہیں کہ میت زندہ ظاہر کو پہچانتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول بہرحال اس کا اجتہاد ہے، قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ کے اجتہاد سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ محدث اسماعیل کہتے ہیں کہ عائشہ بڑی ذہین تھیں، کثرت سے روایتیں بھی ان سے آئی ہیں، علمی مسائل میں غور و فکر کرنے میں سب سے بڑھ کر تھی، لیکن ثقہ راویوں نے جو روایت موجود ہو اس کا رد تو نص سے ہی ہو سکتا ہے جو اسی پائے کی ہو، اور جو پہلی روایت کی نسخ یا تخصیص یا محال ہونے پر دلالت کرے۔ امام مروزی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے حضور نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، پس کس چیز سے ام المؤمنین کا قول رد کیا جائے گا؟ تو امام صاحب نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا حضرت عائشہ کے قول سے بڑا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا قول ہے قول عائشہ اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم رد کر سکتا ہے
مگر قول رسول کو قول عائشہ رد نہیں کر سکتے۔ پہلا ذریعہ اصول فتح ملحم میں ایک اصول بیان ہوا، وَإِذَا جَمَعَ النَّاسُ جب تمام علماء ایک دینی حکم پر جمع ہو جائیں اور ایک یا دو آدمی مخالفت کریں تو ان کے اختلاف کی وجہ کوئی توجہ نہ دی جائے اور نہ ان کے دعویٰ کی تصدیق کی جائے۔ یہ وہ اصول ہے جسے غیر شعوری طور پر جدید محققین حضرات تسلیم کر چکے۔ شفاء صدور ثانی یہ کہ صحابہ جب کوئی بات کہیں اور کوئی ایک ان کی مخالفت کرے تو یہ قول حجت نہ ہوگا۔ تیسرا اصول ہاتف کی آواز، اعرابی کا فعل اور صحابی کا قول جو جمہور صحابہ کے خلاف ہو، اس طرح صحابہ کا فعل، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی قول، اس طرح اس کا فعل کوئی بھی حجت نہ ہوگا۔ منصفانہ مشورہ جس قانون کو آدمی خود تسلیم کرے بلکہ تسلیم کرائے، اس قانون کے مطابق اپنے من گڑت عقیدے پر زد پڑے تو مکر جائے، یہ صورت تو موضوع نہیں کہ لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور ہو۔ اور جب حضرت عائشہ کے قول کے مقابل جمہور صحابہ سماع موتا کے قائل رہے تو جمہور کا اجماعی عقیدہ رد کرتے ہوئے اس قانون کا خیال نہ آیا۔ جدید معتزلہ کی ایک نئی راہ، ہاں ان حضرات نے ایک اور راہ نکالی جو شفاء صدور صفحہ 70 پر بیان فرمائی کہ حضرت عائشہ کے قول پر صحابہ کا اجماع ثبوتی ہے قرار دیا۔ یہ دعویٰ غالباً اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کیا گیا۔ حضرت کسی صاحب علم کا قول پیش کرے کہ صحابہ کا اجماع سکوتی ہوا، کیا سکوت اسی کو کہتے ہیں کہ صحابہ ایک دو نہیں کئی حضرات نے سماع موتا کی روایات بیان کر رہے ہیں اور جمہور صحابہ ان روایات کو سن رہے ہیں اور قبول کر رہے ہیں اور اجماع سکوتی ہو جاتا ہے عدم سماع موتا پر؟ یہ عجیب منطق ہے۔ تو عدم سماع پر اجماع سکوتی کا کوئی نشان نہیں ملتا بلکہ سماع موتا کے حق میں اقوال کا خلاصہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی حدیث متکلم فی یا ضعیف بھی ہو تو تواتر مانوی تک پہنچتے ہی جرح و تعدیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر اس تواتر سے اجماع بھی مل گیا تو اشکال باقی نہیں رہتا۔ جمہور صحابہ حضرت عائشہ کے قول کے خلاف تھے۔ سماع موتا پر سلف کا اجماع تھا اور اجماع خود ایک مستقل قطعی دلیل ہے۔ اگر صحابہ کرام ام المؤمنین کے ادب کی وجہ سے ان کے سامنے خاموش ہو جائے تو کیا اس کو اجماع سکوتی کہا جائے گا؟ حضرت عائشہ کی طرف سے ایک اور سوال کا سہارا، حضرت عائشہ بھی کی طرف سے ایک اور سوال کا سہارا لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سنتے ہیں، یہ معنی رکھتا ہے کہ اب وہ جان گئے جو کچھ میں انہیں کہتا تھا وہ حق تھا۔ اس پر شفاء سقام صفحہ 203 پر رہا حضرت عائشہ کا معاملہ تو انہوں نے میت کے علم کا اعتراف کیا اور کہا کہ وہ اب جانتے ہیں جو کچھ انہیں کہتا تھا حق ہے، اور جب علم جائز ہو تو سماع بھی جائز ہوا۔ جب علم جائز ہے تو سماع بھی جائز ہوا کیونکہ دونوں کے لیے حیات شرط ہے۔ حصول علم موقوف ہے سماع اور بصر وغیرہ پر، یعنی حضرت عائشہ کے قول سے علم ثابت ہوا تو سماع بطریق اولا ثابت ہوا۔ حضرت علامہ ابو القاسم سہیلی کا استدلال ہے کہ حضرت ابو القاسم سہیلی نے روض الانف میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم اس سے زیادہ نہیں سن رہے، اور جب یہ جائز ہوا کہ مقصودہ بدل کو اس وقت علم تھا تو یہ بھی جائز ہوا کہ وہ سن رہے تھے۔ غرض حضرت عائشہ کے اس قول سے تو سماع ہی نہیں علم بھی ثابت ہوا، حیات بھی ثابت ہوئی۔ عقیدہ سماع موتا سے مفر کی ایک اور صورت پر چلا، عقیدہ سماع موتا سے مفر کی ایک اور صورت اختیار کی گئی۔ اقوال مرضیہ صفحہ میں لکھا کہ مقتولان بدر کو خطاب خاص وقت کا معجزہ تھا۔ الجواب صحابہ کو اتنی تمیز تھی کہ معجزہ اور غیر معجزہ میں فرق معلوم کر لیتے۔ اگر یہ معجزہ ہوتا تو اس واقعہ کے متعلق نہ بحثیں ہوتی نہ آیت نقلات اس میں موتا کی تعویلیں کی جاتی۔ کیا سماع موتا کے متعلق صرف یہی ایک حدیث ہے کہ ایک ایسا ہوتا تو چلو ایک خاص وقت کے لیے معجزہ تسلیم کرتے، معقولیت بھی ہوتی، لیکن سماع موتا کے متعلق متواتر صحیح حدیثیں اور 20 موجود ہیں جن میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے۔ اگر اسے معجزہ تسلیم کیا جائے تو فرمائیں کہ معجزہ کس نے طلب کیا؟ قریش مکہ نے جو بھاگ گئے تھے یا مسلمانوں جب موجود تھے؟ اس کا جواب حوالہ کتاب ہے۔ اگر یہ معجزہ تھا تو عائشہ نے سوال کیوں کیا اور اختلاف کیوں کیا؟ اگر یہ معجزہ تھا
تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اظہار حیرت کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ آیت کا مطلب تو وہی ہے، لیکن یہ کام میں بطور معجزہ کر رہا ہوں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ما انتم بمسمع لما اقول منہم فرما دیا. معجزہ تو اس وقت دکھایا جاتا ہے جب کفار کی طرف سے مسلسل انکار ہو، نبوت کے ثبوت کا مطالبہ کیا جاتا ہو، اور معجزہ بطور سند ثبوت پیش ہوتا ہے. اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ کفار موجود ہیں، نبی کی نبوت پر ایمان لائیں اور عذاب سے بچ جائیں. مقتولان بدر کے خطاب میں اس باتوں میں کوئی بھی ایک بھی نہیں پائی جاتی. کسی نے مطالبہ کیا نہ کفار مخاطبین ہیں، اس حالت میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سن کر ایمان لا سکے اور عذاب سے بچ سکے. پھر اس کو معجزہ قرار دینا کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ تو منکرین سما کبھی یہ جواب دیتے ہیں، کبھی یہ معجزہ کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی اور کافروں کے لیے حسد کی زیادتی کا سبب بھی میں کہتا ہوں، اور یہ قادہ کا قول ہے اور یہ اس کی تردید کرتا ہے. تخصیص صحیح ہے، صحیح نہیں، بغیر دلیل کے، اور دلیل یہاں موجود نہیں، بلکہ آپس میں سوال و جواب معجزہ ہونے کے منافی ہے. علامہ بازری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس قول سے اختصاص کا مفہوم لینا جمہور صحابہ کے قول کے مخالف ہے. جمہور صحابہ نے اس کو معجزہ پر معمول نہیں کیا. یہاں پر یہ چیپٹر جو ہے آپ نے اختتام کو پہنچا جی. اس سے اگلا چیپٹر ہے آداب زیارت القبور، یعنی قبروں کو. جی اس چیپٹر کی اگر آپ ہمیں تھوڑی سمری دے دیتے جی، پورا شارٹ میں جی. جی انشاءاللہ. ہم نے پڑھا ہے پورا چیپٹر. جی یہ چیپٹر جی، پہلی بات تو ایک لفظ ہے نسمہ، جو کہ احادیث مبارکہ میں استعمال کیا گیا. تو اس کے معنی سے، یہ چونکہ نیا لفظ تھا، تو اس معنی سے یہ جو مخالفین سماع ہوتا ہے، انہوں نے روح اور جسم کے درمیان ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی. تو اس پر حضرت نے یہ پہلا اس چیپٹر کے شروع میں بہت وسیع اور بڑی کھل کر احادیث مبارکہ لکھ کر اور ان کے معنوں کے ساتھ وہ بتایا کہ یہ اس لفظ کو کیسے یوز کیا گیا. اصل میں حدیث ہے فَإِنَّهُ لَيْسَتْ الْمَخْلُوقَ إِلَّا اللَّهُ خَلَقَهَا، یعنی یہ نسواں جو لفظ ہے، یہ مثلا حدیث لکھی گئی تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خالق اللہ ہی ہے. اچھا اسی طرح فَإِنَّهُ لَيْسَتْ النَّسْمَةُ فَقَضَى اللَّهُ لَهَا أَن تَكُونَ إِلَّا هِيَ کائنہ. ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ کوئی نسمہ ایسا نہیں جس کے پیدا ہونے کا اللہ فیصلہ کرے اور وہ پیدا نہ ہو. یہ یعنی تخلیق کی بات ہے. یہ جو انسان کو، اس کے وجود کو، حدیث والا میں صاف ظاہر ہے کہ نسمہ اس کو کہا گیا جو مرد عورت کے نطفہ سے پیدا ہوتا ہے، یعنی اولاد آدم. اور امام ذہبی کے قول سے مزید وضاحت ہوتی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد 33 تھی، ان کو نسمہ کہا گیا. یعنی اس حدیث میں یہ حدیث ہے جی، اس میں یہ اس طرح او حصا ولد العباس فبلغوا 33 نسمہ، یعنی ان کی 33 اولاد، یعنی 33 اولاد کو شمار کیا گیا. ان کی 33 اولاد کے نمبرز بتائے گئے کہ وہ 33 تھے. اب اس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی، میل بھی تھے، فیمیل بھی تھے. تو یہ ان کو کلیکٹیولی نسمہ ہی کہا گیا. تو یعنی پتہ یہ چلا، یہ حدیث ساری اس لیے لکھی حضرت نے، یہ اس حدیث کا یہ تقریباً اتنی حدیث ہے، یہ کافی حدیث بھی ہیں، اور اس میں ان کے پھر جو تفسیریں لکھی گئی ہیں اس پر وہ ان کا بھی تذکرہ موجود ہے. ایک ایک حدیث پر انہوں نے کافی سلف صالحین کی رائے بھی لکھی ہے اس میں.
کہ بھائی یہ پتہ چلے کہ بھئی یہ نسمہ کا لفظ جو ہے یہ انسان ہی کے وجود کے لیے ہے، جس کے اندر جسم اور روح دونوں کو لیا گیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی صرف روح کی بات ہوئی ہے یا صرف جسم کی بات ہوئی ہے. تو روح خود مجسم ہے اور انسانی بدن کی شکل پر ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے. حدیث میں اس کی واضح مثالیں ملتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں نسمہ سے موصوب ہو جانا چیز واحد ہے. روح خود مجسم ہے، روح کا اپنا بھی ایک جسم ہے، وہ اسی شکل میں ہوتا ہے نا جس جسم میں، جس شکل میں مادی وجود جسم ہوتا ہے، چونکہ اسی کے اندر ہوتا ہے. تو یہ جو آگے وہ حدیث ہیں جن میں پرندوں کی جنت کے درختوں پر پرندوں کے اندر بیٹھی ہوئی روحیں ہوتی ہیں، وہ بھی اس کا بھی لفظ وہاں بھی نسمہ استعمال کیا گیا. اس میں بھی نسمہ روح و نفس والبدن، یہ شرح امام ہوتا میں تینوں کا نام لیا گیا. حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ نسمہ روح ہے. تو یہ پہلے یہ بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد جب یہ اس کی پوری وضاحت ہو گئی کہ بھئی یہ نسمہ جو ہے یہ جسم اور روح دونوں کا کی بات ہے، تو پھر اس کے بعد وہ عہد کی وہ جو میثاق اول ہے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن سے نکالا گیا اولاد من ذریتہ، قرآن میں لفظ ہے اس کا کہ ان کی اولاد کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا گیا. واشہدہم علی انفسہم، اور اپنے اوپر اللہ پاک نے ان سے گواہی لی. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو فرمایا کہ اسی طرح پھر آگے اس سے یہ ثابت کیا گیا کہ وہ جو آدم علیہ السلام کے وجود سے نکالی گئی نسمہ اس کا لفظ دیکھا گیا، پھر ان کو واپس داخل بھی کیا گیا، یہ بھی موجود ہے. اچھا، تو اس میں پھر یہ پتا چلا کہ وہ جو نسمہ تھا وہ عقل، بالغ، ذی علم، ذی فہم اور جس میں عنصری آیا. مگر قرآن مجید کہتا ہے وَالَّذِي أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. اب وہ نسمہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے وہ کوئی علیحدہ سی چیز بنائی ہے نا، تو اس کو کہا کہ وہ اس کو سمجھ بھی تھی، عقل بھی تھی، سب کچھ تھی. تو حضرت نے اس کے مقابلے میں یہ آیت پیش کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. اللہ فرماتا ہے میں وہ ذات ہوں جس نے تمہیں نکالا من بطون امہاتکم، ماں کے پیٹوں سے، ماں کے پیٹ سے جب تمہاری پیدائش ہوئی تو لا تعلمون شیئا، کوئی شے تم نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. پھر میں نے تمہیں یہ فہم و ادراک کے یہ ذرائع دیے تو ان میں تاکہ تمہیں وہ بات سمجھ آئے. تو نسمہ سے لیا گیا اور ساتھ ہی نسمہ اور روح کو جدا جدا کر کے چیزیں بیان کرتے ہیں. استاد شاگرد میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو دو بندے دونوں میں بھی فرق ہے. تو تحقیق عہد، اس سلسلے میں اصولی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اخذ عہد کے لیے 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1، جواہر جن میں مادہ اور کمیت دونوں موجود ہوں، جیسے بدن انسانی، یعنی میٹر بھی ہو اور اس کے اندر وہ اس کا وزن بھی ہو، جیسے بدن بھی ہے اور انسانی ہے. اور جواہر جن میں مادہ نہیں کمیت ہے، جیسے صوفیہ کے نزدیک اجسام مثالی، مثالی جسم. جیسے مثالی جسم آپ کو جیسے صوفیاء کو بعض چیزیں مثالی جسم کے ساتھ نظر آتی ہیں، تو وہ جو مثالی جسم کے ساتھ چیزیں نظر آتی ہیں اس میں مادہ نہیں ہوتا، کمیت صرف ہوتی ہے. اچھا، نمبر 3، جواہر جو مادہ اور کمیت دونوں سے خالی ہے، جیسے صوفیہ کے نزدیک ارواح اور حکماء کے ہاں جوہر مجردہ، روح جوہر ہے، اور جوہر وہ ہے جو قائم بذات ہے اور وارد دنیا میں. روح کو مادی بدن اس لیے دیا گیا کہ مادی چیزوں کو دیکھنے، سننے، سنانے کے لیے مادی آلات کی ضرورت تھی. دار دنیا خود مادی چیز تھی، تو اس لیے اس روح کو وہ مادی جسم دیا گیا، اس کی خود مادی نہیں تھا. اچھا جی، عالم برزخ مادی نہیں، لطیف ہے، اس کی سب چیزیں بھی لطیف ہیں. اگر روح کو برزخ میں بھی جسم مثالی کا محتاج بنایا جائے تو جوہر نہ رہے گا، بلکہ اسے عرض تسلیم کرنا پڑے گا. لطیف چیزوں کو سنانے سمجھانے کے لیے روح کسی جسم کا محتاج نہیں.
تو یہ چیزیں ساری پھر ثابت کرنے کے بعد عالم مثال میں کہ بھائی مقام کا عالم مثال کسی مقام یا مکان کا نام نہیں جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے، بلکہ موجودات کی ایک قسم ہے۔ عالم مثال مادہ نہیں البتہ کمیت ہے، اور مقدار بھی جیسے آئینے میں کسی چیز کا عکس نظر ہے۔ اب آئینے میں جو عکس نظر آتا ہے وہ ایک وجود بھی نظر آتا ہے، لیکن وہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کی آپ نے وہ کوئی جگہ نہیں گھیرتا، جہاں کھڑا ہے وہاں پر ایسا نہیں کوئی اور چیز نہیں آ سکتی، وہ ایسی ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد اسلام کے وہ بنیادی اصول بیان فرما دیے کہ بھائی اسلام کے 5 بنیادی اصولوں پر ہے، مگر ان کے نزدیک 6 اصول، انہوں نے ایک اور بھی اصول بنایا کہ بھائی وہ جو کچھ ہم کہے وہی بات مانی جائے بغیر دلیل کے بھی۔ قرآن کریم کی جو آیات کفار کے، پھر انہوں نے ان کی غلطی یہ بتائی کہ انہوں نے جو قرآن کریم کی جو آیات کفار کے اوپر جن کے معنی جو کفار سے متعلق باتیں وہ انہوں نے مومنوں پر مسلمانوں پر لگا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک آیت ہے کافر کے لیے، اس میں حکم ہے، وہ احکامات کافر کے لیے اللہ نے نازل فرمائے، اور اسے مسلمانوں پر وہ احکامات لگا دیے جائیں، تو یہ پھر حضرت نے ان کے وہ جو عقیدے ان کے ثابت کیا کہ یہ اہل سنت یعنی مسلمانوں کے عقیدے سے مختلف ہے۔ اور وہ عقیدے کون کون سے ہیں جو باطل عقائد ہیں، ان کے نام بتائے انہوں نے، کون کون سے گروہ ہیں جو گمراہ ہو گئے، ان گمراہ لوگوں کے عقائد بیان کیے، اور ان کے عقیدے کو بتایا کہ یہ دیکھ لیں یہ ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ملتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس گڑھے میں میت کو دفن کیا جاتا ہے یہ قبر نہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ان باطل عقیدے کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جس میں ہم جو ہم گڑھا کھود کر جہاں میت کو دفن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قبر نہیں ہے، نہ اس میں سوال جواب کرنے کی رہے، وہ کہتے ہیں یہاں سوال جواب کے لیے فرشتے نہیں آتے، نہ عذاب ثواب یہاں اس میں ہوتا ہے، اس قبر میں نہیں ہوتا۔ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب وہ قبریں ابھی مٹی ڈال کے جا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے ابھی اس کے قدموں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو وہاں منکر نکیر آ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ اب حضور کی حدیث کچھ کہہ رہی ہے اور ان کا عقیدہ یہ جو ان کفار وہ جو گمراہ عقائد کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا عقیدہ، یہ حضرت نے پھر ثابت کیا، اور یہ اس چیپٹر کی خصوصیت تھی۔ پھر 2 باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ پیش کرتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ پیش کرتے ہیں کہ ان کو یہ سما موتا کے حق میں نہیں تھے، یہ قائل نہیں تھے۔ تو یہ حضرت نے یہاں بڑا تفصیل سے ان کا حالات بیان کیے کہ 2 سال پہلے یہ آیت نازل ہو رہی ہے، انک لا تسمع الموتى، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اچھا جی، اگر اس سے مراد، جیسے میں نے پہلے بھی اس کی شروع میں بتایا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک فرمایا کہ اِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہو جاتی، ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں۔ تو یہ جن کو قرآن میں نارملی فرمایا کہ یہ اندھے ہیں، سمن بکمن عمی فہم لا یرجون، یہ کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ یہ ان کی آنکھیں، یہ اندھے بھی، سمن بکمن، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں۔ تو کیا وہ واقعی کفار گونگے اور بہرے اور اندھے تھے؟ وہ نہیں تھے، یہ سب جانتے ہیں۔ اس کو یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ مثلا ابو جہل کوئی اندھا تھا، وہ گونگا بہرا تھا، وہ تو سب کچھ، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک کام کرتی تھی، اس کا کان بھی سماعت بھی ٹھیک تھی، وہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ لیکن قرآن نے اس سے مانوی بات کی تھی کہ جیسے یہ جیسے اندھا دیکھتا نہیں، بہرا سنتا نہیں، اور گونگا بول نہیں سکتا، اس یہ حق بال بول نہیں سکتے، حق بال کو سن نہیں سکتے، حق بات پر یہ جو ہے نا اس کو سمجھ نہیں سکتے، تو یہ بات اس لیے قرآن نے اسے گونگا بہرا اندھا کہا۔ تو ان میں تو یہ وہ اس معنی کو اسی معنی میں لیتے ہیں، اور اس والے معنی میں وہ نہیں لیتے۔ تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ جب یہ 2 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی
تو حضور کو نہیں پتا تھا یہ نہیں میں ان کو سنا سکتا؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ ان کو یہ نہیں سنایا جاتا اس قرآن کی آیت کی وجہ سے، اس قرآن میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ آپ مردوں کو جو قبروں میں نہیں سنا سکتے، تو پھر حضور کیوں سنا رہے تھے؟ اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھی کہ یہ نہ سنانے والی بات وہ تھی جو جب لوگ زندہ تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے مردے قبروں میں اور ان کو آپ سنا رہے ہیں، یہ ان کا کوئی فائدہ نہیں اس وقت سننے کا نہ سنانے کا۔ تو یہ بات اصل میں قرآن میں تو یہ کہی جا رہی تھی، بات مانوی بات تھی، انہوں نے ان کو فزیکل اور اصلی بات اس پر لگا دیا۔ تو پھر آگے پھر فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے بعد اس آیت کی مقابلے میں جب حضور اس آیت کے خلاف تھے، اگر یہ آیت اس طرح تھی جس طرح ان لوگوں نے عقیدہ بنایا کہ وہ مردے سن نہیں سکتے، تو اگر یہ تھی تو حضور نے 2 سال بعد کیسے اس آیت کے وجود کے ہوتے ہوئے ان کو بلایا؟ اور پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ساتھ تھے، صحابہ ساتھ تھے، انہوں نے اس پر حیرانگی کا اظہار کیا، اعتراض نہیں کیا۔ یاد رکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ یا صحابہ کا کو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بات تو نہیں نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو ان کے ساری لائف سٹائل ہی تبدیل کیا تھا، ہر عقیدے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باطل عقیدے کو ریموو کر کے اس کی جگہ دوسری چیز بتائی تھی، اور وہ آمنا و صدقنا کہنے والے لوگ تھے۔ یا ڈو یو تھنک کہ وہ حضور ایک سوچ رکھتے ہیں اور وہ اس سے اختلاف رکھتے ہو؟ یہ اختلاف رکھنے کا آج کا بندہ تو سوچ سکتا ہے حضور کے ساتھ، اس دور کا مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے تو حیرانگی کا اظہار کیا کہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے، اس کا یہ مطلب، تو آپ ان سے بول رہے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے، یعنی سمجھنے کے لیے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے رب کی، وہ جتنا تم نے سنا ہے اس سے زیادہ، اور تم نے ان سے زیادہ کچھ نہیں سنا، تم نے بھی اتنا نہیں سنا جتنا انہوں نے سنا، یہ بات کہی۔ اس کے بعد کیا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں اس کو مانتا، میں نہیں یہ سمجھتا، چونکہ پہلے قرآن میں موجود ہے، تو آپ کا یہ کہنا ڈائیورشن ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کوئی عمر فاروق نے کہا کہ کسی جگہ؟ بے شمار جگہ لوگوں نے جن کو صحابہ کو پہلے کے جو نظریات تھے وہ اس پر وہ تھے، اور ان کو جو نئے نظریات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، آئیڈیالوجی، وہ ان کو نہیں پتا تھی۔ جب نہیں پتا ہوتی تھی تو پوچھتے تھے، تو پوچھ کر اس کے بعد اس پر اعتراض نہیں کرتے تھے، نہیں یہ جو آئیڈیالوجی آپ پیش کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں، وہ جو پہلی ہے وہ صحیح ہے۔ کبھی ایسا کیا کسی صحابی؟ یہ حضرت نے یہاں اس کو ثبوت دیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک دفعہ حیرانگی کا اظہار کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے اسی کو سنا اور اس پر خاموش ہو گئے، کوئی بات تو نہیں کی انہوں نے کہ نہیں جی یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن میں پہلے آیتوں میں یہ موجود ہے، کوئی ایسی بات نہیں کوئی۔ اچھا، اب رہ گیا کہ حضرت عائشہ نے بھی اس پر اسی طرح تعجب کا اظہار کیا، تو حضرت عائشہ کا فرمایا کہ حضرت عائشہ اس گروہ میں تو موجود نہیں تھی نا، she was not there at that instance، اس جگہ پر تو نہیں تھی۔ اب اگر فرض کر لیں انہوں نے کہیں اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہ نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، تو جب رسول کا اپنا قول موجود تو اس کے سامنے عائشہ کے قول کے جب 2 قول موجود ہوں گے تو اڈاپٹ کس کو کیا جائے گا، قبول کس کو کیا جائے گا؟ قول رسول کو کیا جائے گا۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز عائشہ کہیں اور قول رسول آ جائے تو وہ عائشہ کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا، خود قول رسول کو قبول کیا جائے گا، اور عائشہ بھی اسی کو قبول کرے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہیں عائشہ کا قول آ گیا تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو جو ہے نا وہ نہ ایکسیپٹ کیا جائے، بلکہ عائشہ کے قول کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ ایسا کوئی قانون کھل گیا ہے؟ تو یہ حضرت نے فرمایا بھائی یہ تو عام آدمی کے عقل کی بات ہے جو یہ علماء کو نہیں سمجھ آتی۔ یہ چیزیں حضرت نے اس طرح سمجھایا ہے، اور بالکل واضح کر کے، جیسے فتح الباری کی وہ یہ بات فرمایا کہ اگر کوئی بزرگ عائشہ کا رجوع تسلیم نہ کرے
تو اس پر مصر ہوں تو وہ ہمیشہ کے لیے اسی کردہ پر قائم رہی، تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا یعنی اچھا پھر جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے حیرانگی کا اظہار کیا، لیکن اس کے بعد تو انہوں نے تسلیم کر لیا نا اس فلسفے کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، یا جو اس کی فہم حضور نے بتایا اس آیت کا یہ مفہوم ہے، وہ اس کو قبول کر لی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ حضور نے یہ فرمایا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ عائشہ جو ہے وہ اپنا اس سے رجوع نہیں کریں گی، واپس نہیں جائیں گی؟ یقیناً وہ رجوع کرتی ہیں۔ یہ ان کا خیال ہے کہ انہوں نے رجوع نہیں کیا، انہوں نے رجوع کیا ہے، اس کی پھر انہوں نے ثبوت دی ہے کہ اس پر ایک واقعہ میں عائشہ نے اس پہ فرمایا، ان کے علم کی بات کی تو فرمایا کہ ہاں ان کو علم ہوتا ہے، یعنی مردے کو علم ہوتا ہے کہ وہ کون آیا، کیسا تھا، میرے ساتھ اس کے کیا ریلیشن شپ تھے، کیسا تھا، اچھا آدمی تھا، میرے ساتھ اس کی دوستی تھی، یا میرا یہ ہمسایہ تھا، یا میرا یہ دوست تھا، یا میرا یہ کاروباری ساتھی تھا، یہ سارا علم اس کو ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے بھی اس کو ایگری کیا ہوا ہے ایک دوسری حدیث میں۔ تو جب علم ہے تو اس کا مطلب ہے سمجھتا بھی ہے نا، بندہ جو آیا قبر پر تو کہتے ہیں کہ وہ اس کو پہچانتا بھی ہے اور خوش بھی ہوتا ہے۔ اس پر تو حضرت عائشہ نے انکار نہیں کیا، اس کا مطلب ہے حضرت عائشہ نے رجوع کر لیا تھا، اور حضرت عائشہ نے جب یہ اس کا انکار نہیں کیا، اس کے علم کا یا اس کے جاننے کا یا اس کے معلوم ہونے کا اور اس کے آنے پر خوش ہونے کا، اس روایت پر اگر حضرت عائشہ نے انکار نہیں کیا، اس کا مطلب حضرت عائشہ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ جو بندہ گیا ہے اس کو اس نے دیکھا بھی ہے، اس کو سنتا بھی ہے، اس کو سمجھتا بھی ہے، عقل شعور بھی اس کے اندر ہے موجود۔ تو یہ وہ بنیادی سی باتیں تھی جس کو حضرت نے بہت تفصیل کے ساتھ علمی انداز میں کتابوں کے حوالے سے جید علماء ہر صدی کے بہت اچھے ٹاپ کے علماء کے کتابوں کے حوالے سے یہ چیزوں کو ثابت کیا، تاکہ یہ چونکہ پھر علماء ہی کی مسئلہ تھا کہ علماء ہی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی، تو اس لیے علماء ہی کو اس میں یہ سمجھایا گیا۔ تھوڑا سا ذکر بھی اسی ساتھ ہی کر لیں۔ جی بالکل، آپ بسم اللہ کریں۔ جی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن اللہ 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 قلب پہلا
روح دوسرا لطیف. اللہ سری تیسرا لطیف. اللہ چوتھا لطیف. پانچواں لطیف. اللہ چھٹا لطیف پریشان.
ساتواں حدیث کل پہلا لطیفہ اللہ وحدہ لا شریک لک یا اللہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ معیت اللہ حاضری اللہ ناظر اللہ معی أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم الله حاضری اللہ ناظری اللہ معی هو معكم أينما اللہ إنه ربي معي سيهدين الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين الذي يميتني ثم يحيين الذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين اقربیت ونحن اقرب الیہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ یحبهم ویحبونہ اول دائرہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ یحبهم ویحبونہ دائرہ محبت دو نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ پر نفس میں یحبهم ویحبونہ اللہ تیسرا دائرہ يحبهم ويحبونه هو الأول والآخر والظاهر والباطن اسم ظاهر هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو اللہ سیر کعبہ لبیک اللہم لبیک وسعدیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک اللہ اکبر خذ بلطفک یا الہی من لہ العال الکریم مفلس بالصدق یاتی النبات
طواف ولیطواف بالبیت العتیق ولیطواف بالبیت. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ. اللہ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. سیر قرآن. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. روایت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. غريبا يا رسول الله غريبا مدار علی ناظم کے ہستے محمد گناہگار ملک اللہ صلی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. استغفر اللہ ربی. مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وأصحابه وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الہی محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الہی محمد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. الہی محمد حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی. الہی محمد داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی. الہی محمد جنید بغدادی رحمۃ اللہ. الہی محمد رحمۃ اللہ. عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ. الہی محمد ابو محمد صالح رحمۃ اللہ تعالی. الہی سلطان عارف اللہ مدنی رحمۃ اللہ. الہی محمد مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی. الہی محمد کلزم فیوزات السلام اللہ یار خان رحمۃ اللہ تعالی. خاتمہ ایمان و خاتمہ جملہ جماعت بخیر.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا آمین آمین, آمین.